ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب پکڑا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا۔ میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ باغ کے مالک نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ وہ بزرگ فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ معاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی، حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسا پایا؟ اس بزرگ نے کہا آپ نے جو عیب بتائے تھے، آپ کی بیٹی تو ان تمام عیبوں سے پاک، صحیح سلامت اور خوبصورت ہے۔ سسر نے جواب دیا ہاں یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند تلاش کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں ایسے داماد کی تلاش میں تھا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ پھر دونوں میاں بیوی ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر نعمان بن حارث یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ تو دوستو رشتہ کرتے وقت ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں، نہ کہ مال، جائیداد، عہدے اور نوکریوں کو، کیونکہ جو بندہ دیندار ہوگا اس کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، کیونکہ جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اپنی بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔